اب ہم یہ بتانے لگے ہیں، بڑی اہم بات ہے کہ ہمارا ایک اور کئی چینل ہیں، تو اس چینل پہ تو ہم صرف مذہبی باتیں یا جو عام کرنٹ افیئرز میں آتی ہے وہ ہم کرتے ہیں، ٹیکنیکل باتیں ہم یہاں نہیں کرتے۔ ہمارے دوسرے چینل پہ ہم کرتے ہیں تو اس میں آسٹرونومی یعنی فلکیات پہ، اور جو فزسٹ ہیں، بایولوجسٹ ہیں یا کیمسٹ ہیں جو اب تک آئے ہیں دنیا میں، اور اس پر جتنی ریسرچ لیٹسٹ آ چکی ہے میڈیکل کی یا سائنٹیفک جتنی بھی آئی ہیں، جیسے آج کل دنیا میں تقریباً 66 ٹاپک پر انجینئرنگ کی اس پہ پی ایچ ڈی کی جاتی ہے، اور اس پہ انجینئرنگ کی جاتی ہے۔ پاکستان میں تقریباً 15-16 ہیں، اس طرح دنیا میں بہت ساری ہیں۔ تو اس طرح میڈیکل کی 25-26 برانچز ہیں، 25-26 اس کے وہ ہیں ٹاپکس ہیں جن کو ہم علیحدہ علیحدہ فنون ہیں، اناٹمی، فزیالوجی، کارڈیالوجی وغیرہ جس طرح ہوتا ہے۔ تو ان پہ ہماری بحث ہے ریسرچ لیول پہ، مطلب ایلیمنٹری لیول، پھر ایم بی بی ایس لیول، پھر آگے چل جائیں ایف سی پی ایس لیول، یہ ریسرچ لیول کا اسپیشلائزیشن جسے ہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتی ہے سائنٹسٹ، جو سائنسی ایجادات اور لیٹسٹ ہیں، یعنی اب تک آج تک سائنس کی کسی بھی برانچ میں کیا لیٹسٹ ہوا، کیا ایجاد ہوئی، کیا ریسرچ ہوئی، کیا ڈسکوریز اور دریافت ہوئیں، ان پر بحث۔ اور پھر جو وہ ہے انجینئرنگ کی ہیں، ٹیکنالوجی کی ہے، یا میڈیکل کی ہے، یا جو ہماری آج کل جیسے یہاں یو ٹی وغیرہ ہے، اور جو قائد اعظم یونیورسٹی وغیرہ ہے، اس میں جیسے یہاں ہے کئی سارے ڈپارٹمنٹ ہے، کیمیکل ہے، الیکٹریکل ہے، مکینیکل ہے، میکاٹرونکس ہے، آرکیٹیکچر ہے، پیٹرولیم ہے، مائننگ ہے، میٹلرجی ہے، پولیمرز وغیرہ ہے۔ اس طرح کی جو برانچیں ہیں، اس طرح ہمارے میڈیکل کی بہت ساری برانچز ہیں، اس تمام پہ ہماری وہ چونکہ انگلش میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ تو وہ ہے مطلب جو ہمارے جو سرن ہے، جیسے یہ بڑی جو ایک لیبارٹری ہے، ناسا ہے، اومیگا ہے، تو اوریجن ہے، اس طرح کی امریکہ برطانیہ کی ہیں کہ یورپ کی ہے، ناسا تو ہے انٹرنیشنل ہے، پھر یہ جو یورپ کی ہے وہ سرن ہے، جو اومیگا ہے، اور یہ اوریجن ہے، یہ امریکہ اور برطانیہ کی ہیں۔ جہاں کوانٹم لیول پہ لوگوں چیزوں کی ریسرچ ہوتی ہے، سب پارٹیکل جو ہیں، اٹامک پارٹیکل جو سب پارٹیکل ہیں، یا اس کے بھی آگے پارٹیکل جو ہیں سب پارٹیکل، ان کی ریسرچ جو ہوتی ہے، اس کے جو تھیسز آتے ہیں، ان کی جو نوبل پرائز بھی پھر دیا جاتا ہے۔ جیسے آج کل کرونا ہے، کرونا کہاں سے نکلا، کیسے ہے، کب اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کی انٹروڈکشن کیا ہے، اس کی دریافت کیسے ہوئی، اس کی آگے میڈیکیشن کیسے ہوگی، ٹریٹمنٹ کے کیا مراحل ہیں، آگے ٹریٹیبل ہوگا یا نہیں ہوگا، ان چیزوں پہ جیسے اسٹیفن ہاکنگ گزرے ہیں، اس سے پہلے ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان کا گزرا ہے، پھر وہ چلے گئے تھے۔ اس طرح ان سے پہلے جو آئنسٹائن ہے، گلیلیو ہیں، نیوٹن ہیں، ان کی جو تھیوریز ہیں، ان کے جو پرنسپلز ہیں، رولز اور لاز ہیں، ان پر ہم ڈیٹیل سے بحث کرتے ہیں۔ اور لیٹسٹ جو بالکل جدید، جیسے آئنسٹائن کی جو تھیوری ہے جنرل ریلیٹیوٹی ہے تھیوری، اور جو اسپیشل ریلیٹیوٹی، ان کی جو تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی اور اسپیشل ریلیٹیوٹی، اس پہ نظریہ اضافت جسے ہم کہتے ہیں، تو اس پر ہماری بحثیں ہیں، لیکن وہ ہیں بہت ہی ڈیپلی، وہ مطلب جو کتابیں لکھتا ہو، ریسرچ وغیرہ چیک کرتے ہوں یا ریسرچ کر چکے ہیں، اور جن کا ریفرنسز بک سے بہت کلوز اور ڈیپلی تعلق ہو، ان لوگوں کو تو اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ اور اس میں ہم نے جس طرح آج کل جو بھی ہم اس کو جمع بھی کر رہے ہیں، اس کو کتابی شکل میں بھی لکھنا چاہ رہے ہیں انسائکلوپیڈیاز کے نام سے، کہ اب تک دنیا میں جتنے سائنٹسٹ آئے، جتنے اسٹرونومرز آئے، اور جتنے بھی کاسمولوجسٹ آئے، کیمسٹ، بایولوجسٹ، انجینئرز اور یہ سائنٹسٹ گزرے، اور ہماری اصطلاح میں، ہماری ٹرم میں، یہ سائنٹسٹ نہیں ہیں جو آج کل ہوتے ہیں نا، جیسے ایک تھیسس، جیسے پی ایچ ڈی کا ایک تھیسس ہوتا ہے ماسٹر لیول پہ یا پوسٹ گریجویٹ لیول پہ، کوئی کنفیوژن ہوتی ہے، کوئی کویشچن ہوتا ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے، اس کی سلوشن جو ہوتی ہے اس کو پی ایچ ڈی لیول یا ایم فل لیول پہ کرتے ہیں، وہ نہیں، جس کی کوئی ڈسکوریز ہوں، جیسے ٹیسلا تھا جس نے کرنٹ ایجاد کیا، تھامس تھے جو ڈائریکٹ کرنٹ اور یہ انڈائریکٹ الٹرنیٹیو کرنٹ کے جنہوں نے ایجاد کی کوئی چیز، ڈسکور کی یا انوینٹ کی،
وہ ہماری مراد ہوں گے جو انجینئر ڈاکٹر. یہ جو آج کل ہمیں FCPS میں MRCS وغیرہ میں USMLE میں جتنے بھی سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں اور جتنی بھی اس کے سلیبس اور پیٹرن ہے، یہ 70-80 سال پرانا ہے، لیٹسٹ بالکل نہیں ہے. وہ ہم نے اس کو بالکل جو ان کے خامی کمزوری ہیں ان کو پن پوائنٹ کیا ہے، اور پن پوائنٹ کرنے کے بعد اس کی سلوشن دی ہیں. کو اگر جدید کرنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے، اور اس کو اولڈ بھی ضروری ہے، اور جو نیو ہے یہ ریسرچ اس کو. اور یہی وجہ ہے، یہی کمزوری ہے کہ آج ہمارے جو ڈاکٹر انجینئرز ہیں کیوں. اب دیکھیں کیا ہمارا سلیبس MBBS کا وہ نہیں ہے جو امریکہ برطانیہ میں پڑھایا جاتا، جو آئرلینڈ میں اور جو گلاسکو میں پڑھایا جاتا ہے، جو UK میں پڑھایا جاتا ہے، فرانس اور جرمن جاپان میں پڑھایا جاتا ہے، یا وہ جو CERN اور NASA میں بیٹھے ہوئے لیبارٹری میں ریسرچ کرتے ہیں اور جو بھی اس میں لیٹسٹ چیز آتی ہے اس کو ذکر کرتے ہیں، وہی باتیں ہمیں نہیں پڑھائی جاتی. اس کی تھیوریز، اس کے پرنسپل، اس کے اصول، اس کا ٹیکسٹ اور اس کے جو سلیبس ہے وہی نہیں ہے. پاکستان کے لحاظ سے، اس کی تھنکنگ کے لحاظ سے تو یہ ہوگا کہ اس کے الفاظ اور ہوں گے، اس کے الفاظ اور ہوں گے، مین جو کنسیپٹ ہے تو وہی ہے. جیسے اناٹمی پڑھائی جاتی ہے، جو اناٹمی کی بکس ادھر ہیں وہی آکسفورڈ اور کیمبرج اور جو ہارورڈ یونیورسٹیز ہیں میڈیکل، جو ان کے سکول ہیں اس سے ایفیلیٹڈ یا ان کے برانچز جو ہیں، وہ جو وہاں پڑھائی جاتی ہے وہی یہاں پڑھائی جاتی ہے. ٹیچر اور ہو سکتے ہیں، تھنکنگ اور ہو سکتی ہے، لیکن مین جو مٹیریل ہے وہ سیم ہے ساری دنیا کا. اس کے باوجود ہمارا ڈاکٹر، ہمارا انجینئر، ہمارا ریسرچر، ہمارا سائنٹسٹ، ہمارا بایولوجسٹ، ہمارا کیمسٹ، ہمارا جو اسٹرونومر ہے وہ باہر کیوں دیکھتا ہے؟ اس کو لیبارٹریوں ہی کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ اس کو ان کی بڑی بڑی جو وہ ہیں جو تجربہ گاہیں، حالانکہ چھوٹے لیول پہ اگرچہ ادھر ہیں اور بڑے لیول پہ ہونی چاہیے، اور میں کہتا ہوں اگر اسے بڑے لیول پہ بنا جائیں تب بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا جو بیس ہے نا FSc BSc یا MS MBBS یا جو انجینئرنگ وغیرہ ہیں، جو پروفیشنل اور ٹیکنیکل فیلڈ ہیں، اس کو ہم جو ہمارا ٹیچر ہوتا ہے وہ اپنے بغل میں نوٹ چھپا کے لا رہا ہوتا ہے. وہ کس کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں؟ وہ دادا استاد کے جی استاد جی کے. وہ دادا استاد کہاں سے لایا؟ وہ اپنے دادا استاد سے. جب ہم یہ پیس چیزیں پڑھائیں گے اس سے کبھی بھی بچوں میں کریٹیو نہیں ہوگے، ان کے ذہنوں میں کریٹیوٹی کبھی بھی نہیں آئے گی. کریٹیوٹی لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو FSc لیول پہ پری میڈیکل ہو یا پری انجینئرنگ ہو، اس لیول پہ ہمارے جو بچوں کو اچھی طرح ایلیمنٹس کی تجربہ گاہوں میں پورے 2 سال 3 سال پریکٹس اچھی طرح ہو جانی چاہیے. ہر لیول پہ پری انجینئر ہوں یا پری میڈیکل میں وہ جا رہے ہوں، ان کو اچھی طرح اس کی، اور جو پہلا سال پڑھایا جائے انجینئرنگ کا یا MBBS کا، اس میں اس کو پریکٹیکلی بھی سائڈ پہ جو ڈیٹے مارتے ہیں اس کی بجائے ان کو تجربہ گاہوں میں، ہاسپٹلوں میں پہلے وزٹ کرایا جائے، ان کو انسٹرومنٹ سے ان کو استعمال کرنے کے طریقے پہلے سال میں بتائے جائیں. میڈیسن کے نام، میڈیسن کے یوزز جو ہیں، کیسے یوز کرنا ہے، کب یوز ہوتا ہے، انفارمیشن کی حد تک. دوسرے سالوں میں ہلکا پھلکا پریکٹیکلی ان کو کرایا جائے. تیسرے سال میں اس طرح ہی. چوتھے سال میں اب جو ہاؤس جاب ہے اس میں ریسرچ ہونی چاہیے، اور ہاؤس جاب میں 1-2 ہفتے صرف گزار کے ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر ڈپارٹمنٹ میں جا کے اس کی ڈیوٹی ہونی چاہیے. اور جو ایمرجنسی ہے ICU جو یونٹ ہوتا ہے، انٹینسو کیئر یونٹ، وہاں اس کی ڈیوٹی ہونی چاہیے تاکہ ہر قسم کا مرض اس کے ہاتھ کے نیچے سے گزرے، اس کی ٹریٹمنٹ سے گزرے، اس کی سرپرستی میں گزرے. اور یہی ہوتا ہے کہ جب ہمارا MBBS بنتا ہے گولڈ میڈلسٹ ہو جائے، ان کو اچھی طرح دوا میڈیسن کے نام نہیں ہوتے، ان کو جو یہ فارمیسی جو کمپنیز ہیں وغیرہ ان کے نام نہیں جو لیٹسٹ ہوتے یا پرانے ہوتے، کیوں ریسرچ نہیں ہے. اب اگر وہ پہلے سال میں ان پہ ریسرچ کر رہا ہوگا، ریسرچ سے مراد میری MPhil PhD نہیں ہے، ایک ریسرچ ہوتی ہے جو جس وقت بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت ریسرچ، اور وہی ذہن کو کھولتی ہے. اب ہمارا یہ ذہن ٹین ایج میں، یعنی جو ہماری ہوتی ہے نا FSc یا میٹرک سائنس سے لے کر MBBS کرنے تک، یہ ٹین ایج ہماری 13 سے 19 سال کے درمیان یہ گزر جاتی ہے.
جس وقت تک ہماری ٹین ایج ہماری بولڈ نہیں ہوگی، اس میں ہمارا دماغ بولڈ نہیں ہوگا، اس میں ذہن میں کریٹیوٹی کی عادت نہیں پڑے گی، تو ساری زندگی وہ بابا بھی بن جائے گا تو کبھی بھی نہیں بنے گا۔ اس کو ڈیسیجن کی اس کے اندر انکریجمنٹ ہونی چاہیے۔ اب انکریج کوئی بھی نہیں کرتا۔ جو وہ ایز اے اسسٹنٹ کام کر رہا ہوتا ہے کسی ڈپارٹمنٹ، پورا ڈاکٹر بھی بن گیا، ہاؤس جاب میں بھی کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے میرے پروفیسر ہیں، میرے سینئر ہیں، میرے جس کو میں اسسٹ کر رہا ہوں، اس کی ریکمنڈیشن دوائیوں میں اس میں یہ کریکشن ہو سکتی ہے، اس میں یہ ایڈیشن ہو سکتا ہے، اس میں یہ اس طرح چینجنگ ہو سکتی ہے، وہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یس کر کے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز بھی ختم ہو جائے گی، یہ اس وقت ختم ہوگی جب ہم لوگ ریسرچ کی طرف آئیں گے۔ ہمارا جو سلیبس برے نہیں ہیں، ہمارے ٹیچر برے نہیں ہیں، لیکن ٹیچروں کی جو انہیریٹڈ جو ہیبٹس ہیں، جو ان کی عادتیں ہیں، جو رویے ہیں، جو بیہیویئر ہیں، جو ہمارے معاشروں کے، ہمارے انتظامیہ میں کہ ہماری جو کالج یونیورسٹیز کے جو فاؤنڈرز وغیرہ گزرے ہیں، انہوں نے جو چیز ہماری چیز میں پہلے دن ڈال دی، ہم وہیں کھڑے ہیں 70-80 سال پرانا، تو وہیں ہم رہیں گے۔ اب اس سے یہ نہیں کہ یہاں کے لوگوں میں یہ کمی ہے، آکسفورڈ اور کیمبرج کے لوگوں میں بھی، وہاں بھی کوئی ہر بندہ ریسرچر نہیں ہوتا، ہر بندہ سائنٹسٹ نہیں ہوتا، ہر بندہ ڈسکور میں ایکسپرٹ نہیں ہوتا۔ اس کی مین وجہ کیا ہے کہ وہاں بھی ہم جو ہیں جو اپنی ایجوکیشن ہے اس میں سیریس نہیں ہوتے، سنسیئر نہیں ہوتے۔ ہم اس کی جب تک ہم اپنی ایجوکیشن کو سنسیئرلی اور اس کو بالکل سیریسلی نہیں کریں گے، اس کو پورا، اس کو اچھے طریقے سے، اس سے ہماری اٹیچمنٹ نہیں ہوگی۔ اب ٹیچر سے ایک بنے بنائے کویشچن ہوتے ہیں، بنے بنائے نوٹس ہوتے ہیں، بنے بنائے لیکچر ہوتے ہیں، اس کو جب اس نے پڑھانا ہے، اسی کو پڑھنا ہے، ہم نے اسی کو آگے پڑھانا ہے، تو اس سے کبھی بھی سائنٹسٹ پیدا نہیں ہوتے۔ یہ وجہ پوری دنیا میں یہ چیز ہے۔ آج کل کیا چیز آ گئی، یوٹیوب ہے، گوگل ہے، اسے گوگل کرتے ہیں۔ اب جو زیادہ جدید ہوگا گوگل کر کے تو وہ پڑھا دے گا، ایکسپلین کر دے گا صرف۔ یہ ٹیچ نہیں ہے، یہ ہماری نظر میں ٹیچ نہیں ہے۔ جس وقت ایف ایس سی میڈیکل MBBS بنتا ہے بندہ، ایف ایس سی کرتا ہے، MBBS بنتا ہے، فن پڑھیں، آرٹ پڑھیں۔ جو فن ہے کتابیں نہیں، کتاب میں یہ سوال ہے اس کا جواب، یہ سوال ہے اس کا جواب، یہ چیپٹر ہے اس کا یہ ہے سولوشن، نہ رٹے بازی نہیں۔ ایک تو سمجھنا ہے، ہم نے سمجھ کے پڑھنا ہے، اور سمجھ کے پڑھنے کے بعد جس وقت ہم ایف ایس سی پڑھ رہے ہوں تو اس دن جو ہمارے سامنے لیٹسٹ ریسرچ آ گئی ہے کسی بھی چیز کی، سیلز کے بارے میں، ٹیشوز کے بارے میں، کسی ڈیزیز کے بارے میں، تو ہمیں اس دن ہی وہ کھٹک جائے کہ آج کل اس کی ٹریٹمنٹ، اس کا علاج اس طرح ہوتا ہے، اور اگر یہ آپشنلی یہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، یہ آپشنلی، یہ کویشچن جسے ہم کہتے ہیں، اگر یہ ہو تو کیا ہوگا، اگر یہ ہو تو کیا ہوگا، اسیوم، سپوز جو ہم کرتے ہیں، پاسبلٹی جو ہوتی ہے، امپاسبلٹی، اس کی کویشچننگ جو پاور ہے، اور کویشچننگ کریٹیوٹی جو ہے، یہ ہمارے سامنے، یہ اسکلفلنس جو اس میں ہے، کویشچننگ، کہ ہمارے ذہن میں ایک پرابلم پیدا ہو جائے، بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ تو جب ہم ایف ایس سی پہلے سال میں جائیں گے تو ہمارا جو لیول ہوگا کویشچن کا، پرابلمس کا، کنفیوژن کا، وہ اور اوپر ہو جائے گا۔ پہلی والی کویشچن ہماری سالو ہو جائے گی، پھر ہم دوسرے سیکنڈ ایئر میں جائیں گے تو ہماری اور لیول پہ ہو جائے گی، لیکن ہماری ہوگی اٹیچ لیٹسٹ کے ساتھ، نیو کے ساتھ، جو نیو ریسرچ آ رہی ہے اس سے ہماری آگے جانی چاہیے۔ اب ہماری کیا ہوتا ہے، ایف ایس سی پی ایف سی پی ایس کرتے ہیں، MBBS کرتے ہیں، USML کرتے ہیں، MRCS کرتے ہیں، جہاں ہم ایف ایس سی کرتے ہیں، ہم چونکہ ایک گھسے پٹے فرسودہ پیٹرن پر چل رہے ہیں، اور وہی رہتا ہے سلیبس۔ میں نہیں کہہ رہا بدلو، ٹیچرز کو بالکل نیو کرنا ہے، ان کو ریسرچ کی طرف لانا ہے۔ جب ریسرچ ہوگی، اب یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا یہ فی الحال PhD کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جس بندے نے PhD کی ہوتی ہے اپنا تھیسس کبھی بھی اس کا ریفرنس نہیں وہ دیتا اپنی کسی بھی تقریر، تحریر، ڈبیٹ، اسپیچ میں، کیوں نہیں دیتا؟ اس کو پتہ ہے میں نے پیش کیا ہے۔ اسی طرح جب یہ انجینئر بنتا ہے، انجینئر بننے کے بعد جو وہ لکھتے ہیں تھیسس، مقالہ جو لکھتے ہیں، MBBS جو ہاؤس جاب کرتے ہیں، وہ اس چیز کو کیوں نہیں ذکر کرتے؟ اس کی وجہ وہ قابل ذکر ہوتی نہیں ہے، وہ پیسٹ ہوتا ہے، کھانا پوری۔
جب خانہ پوری کریں گے تو ہم اس چیز کو، اور یہی وجہ ہے کہ ریسرچ جب ماسٹر لیول پہ کام ہو جائے نا، MBBS MSc لیول پہ، تو اس کے بعد بندے میں جب ریسرچ آتی ہے تو ایک ملکہ پیدا کرنا ہوتا ہے، ملکہ ایکسپرٹیز اس میں، یعنی اس میں ایکسپرٹ ہو جانا ہے کہ بندہ ریسرچ کسی بھی ٹاپک میں ہو تو اس کی کلیکشن کرے، ڈیٹا کو کلیکشن کرنے کے بعد اس کے بارے میں سوچے سمجھے، پھر جو سلوشن ہے کسی پرابلم کی ماسٹر لیول پہ، پوسٹ گریجویٹ لیول کی، یا بالکل لیٹسٹ ریسرچ لیول کی، تو اس کو وہ سالو کرے، اس کو حل کرے، اس کو بڑے اچھے طریقے. جب یہ عادت پڑ جائے گی تو پھر یہ نہیں ہوگا جی ابھی کوئی کنفیوژن آئی، کوئی کرونا آیا، اب اس کی ویکسین بننے میں سالوں لگ رہے ہیں، وہ تو اس کا پروسیجر ہے، لیکن سلوشن تو ہمارے ذہن میں پہلے ہی گھنٹے میں آ جانی چاہیے. اور اگر سائنٹسٹ ہمارے پاس ہوں تو 1 گھنٹے میں ایک چیز کا علاج اور ایک چیز کی دریافت ہو سکتی ہے، کہ کیونکہ یہ کوئی بھی بیماری، کوئی بھی کسی طور پہ کوئی ریسرچ جو ہوگی اناٹمی سے متعلق یا میڈیسن سے متعلق، فارمیسی سے متعلق یا فزیولوجی سے متعلق، یہ نہیں ہوگی اس کی بیس پہلے نہ ہو. اس کی بیس 99% پہلے ہوتی ہے. ایک صرف 1 پوائنٹ جو ہے، جو 1 پوائنٹ ہے، وہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا کیا ہے. اس کو ہم جب سالوں لگا دیں گے، پھر اس کی ظاہر بات ہے پروسیس جو ہوتا ہے اس کی ویکسین کی تیاری، اس کی ٹریٹمنٹ کا پرفیکٹ جو اس کا ہوتا ہے میڈیکیشن، اس کے لیے جو ٹرائلز ہوتے ہیں، کیمیکل ٹرائل ہوتے ہیں، کلینکل ٹرائل، ہیومن ٹرائل، اینیمل ٹرائل، پھر اس کی فارمیشن ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں بنتی ہیں. لیکن جب ہماری بنیادیں غلط ہوگی، ہماری بیس ہی نہیں ہوگی، کریٹیوٹی نہیں ہوگی ہمارے اندر، جب ہمارے اندر جو استاد ہے، جو ٹیچر ہے، جو لیکچرر ہے، وہ بغل میں چھپا کے نوٹس لائے گا اور ہم ایک لکیر کے فقیر ہوں گے، پیج پہ پیش کر رہے ہوں گے، تو اس سے کبھی انوینٹرز اور ڈسکوریز نہیں ہوتی، ان سے سائنٹسٹ پیدا نہیں ہوتے نیچرل. وہ پھر ہوائی ہوتے ہیں، وہ پھر اس طرح ہی ہوتے. ڈاکٹر عطا رحمان اور ڈاکٹر جو ہمارے ہیں پرویز ہود بھائی صاحب، یہ جب ہمارے پاکستان میں ایٹم بم بن رہا تھا، ڈاکٹر عبدالسلام یہاں سے غائب ہو گئے، اور آپ سن لو جی انہوں نے اس کی سرپرستی کی، اس کی چیئرمین نے کی، اس ٹیم کے ممبر تھے، اس جناب علی کانفرنس میں شریک تھے، یہ انہوں نے میپ دیا، یہ اسٹرکچر دیا. آج دیکھ لیں کرونا ہے، کوئی نہیں بولتا. یہ ڈاکٹروں میں سے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، نہیں بولیں گے. جو VC ہیں بہت ساری یونیورسٹیز کے، ریسرچر ہیں، PhDs ہیں، بلکہ PhDs کے ریکمینڈیڈ بائی HEC ہیں جو ان کی لک آفٹر کرتے ہیں، پروفیسر جو PhD کر رہے ہوتے ہیں، ریکمینڈیڈ بائی PhD بھی ہیں بہت سارے. لیکن نہیں، کیونکہ ان کے اندر ایبیلٹی نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، قوت نہیں ہے جو ٹین ایج میں انہوں نے کرنا چاہیے تھا، جو ان میں چیز انجیکٹ ہونی چاہیے تھی استاد کی طرف سے، ٹیچر کی طرف سے، بکس کی طرف سے، ریسرچ کے لحاظ سے، وہ نہیں کی گئی. جب نہیں کی گئی تو ہم بریلر پیدا کر رہے ہیں، اور بریلر ہی ہم پیدا کرتے جا رہے ہیں. اس چیز کو سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور اپنے رویے کو چینج کرنا پڑے گا. اگر نہیں چینج کریں گے تو پھر ہم اسی طرح ہی بہکے رہیں گے، بھٹکے رہیں گے اور ناکام رہیں گے. تو ہمارا دوسرے چینل پہ جو میں نے انٹروڈکشن تھوڑا سا دیا، یہ ہمارا دوسرے چینل پہ آتا ہے. وہ ذرا ڈیپلی ہوتا ہے، عام فہم نہیں ہوتا، وہ زیادہ اس میں ٹیکنیکل چیزیں بھی ہیں اور ریسرچ لیول کی ہوتی ہیں. اور جو آتھر ہوں، انسائکلوپیڈیاز وغیرہ لکھ رہے ہوں، یا ریسرچر ہوں، پروفیسر ہوں، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہوں یا سائنٹسٹ ہوں، ان کے وہ لیول کی. باقی اگر سنیں گے تو وہ پھر سمجھ نہیں آئے گا. اور کیونکہ ہمارا ہوتا ہے بالکل لیٹسٹ، بالکل چیک کر کے، سمجھ کے، بوجھ کے، ان کو کراس چیک کرنے کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے ساتھ فلکیات میں بھی ہم نے بہت پڑھا، بہت 22 سال کا ہمارا تجربہ بھی ہے، اور پڑھا ہم نے بہت زیادہ. پھر یہ اولڈ کیمسٹری، بایو فزکس ہے، اس کو ہم نے بہت پڑھا ہے. پھر یہ جو ہے میڈیکل جو ہے جتنے اسکول آف تھاٹ ہیں ہیلتھ کے، اس کو ہم نے بہت ڈیپلی پڑھا ہے، بہت ڈیپلی پڑھا ہے سب کو، انگلش میں، اردو میں، عربی میں، فارسی میں. پھر سلیبس پڑھے ہیں ساری دنیا کے، اس کو پڑھنے کے بعد پھر ان کو سمجھا ہے، پھر ان پہ اب لکھ رہے ہیں، ریسرچ لیول پہ بھی، ایلیمنٹری لیول پہ بھی، اور جو عام فہم لیول پہ اس پہ بھی ہم لکھ رہے ہیں. یہ تقریباً تمام سبجیکٹ پہ، تمام ٹاپکس پہ، تمام مضامین پر، تاکہ ایک ہماری، کیونکہ اور سب سے بڑی جو خامی ہمارے اندر ہوئی نا، وہ یہ ہوئی ہے کہ آج دیکھیں جب بھی نیا لفظ آتا ہے، جیسے پریون ہے، سب اٹامک پارٹیکل ہیں،
ان کے نام ہمارے اردو میں ہمارے جو اتنے بڑے بڑے پوئٹس ہوئے انہوں نے ذکر کیے. حالانکہ کسی بھی زبان کا ڈیولپمنٹ کے لیے، لینگویج کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو لیٹسٹ ہوتے ہیں نا اس کے نام، کیونکہ دنیا میں تصورات، تخیلات بن رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی اغراض بن رہی ہوتی ہیں، ان کے لیے الفاظ ایک لباس رکھتے ہیں، الفاظ ایک لباس کا درجہ رکھتے ہیں. وہ پھر الفاظ کریٹیو ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں. اب ہمارے اتنے بڑے بڑے شاعر گزرے، غالب گزرے، علامہ اقبال گزرے، دانش گزرے، کیا کیا گزرے. انہوں نے کیا جو آج ہم پڑھتے ہیں، سائنس کو، ڈکشنریز کو پڑھتے ہیں، انجینئرنگ کو پڑھتے ہیں، اس میں جو لیٹسٹ الفاظ ہیں، لیٹسٹ ٹرمز ہیں، لیٹسٹ جو اصطلاحات ہیں، ہماری اردو ان سے بالکل نابالغ ہے. نابالغ تو پہنچ ہی نہیں سکی اس تک. اب ہمارے پورٹس جو گزرے تھے، حالانکہ انہوں نے باہر پڑھا، سب نے باہر پڑھنے کے بعد پھر یہاں پوئٹری کی، ان کی انگلش میں پوئٹری ہے، اردو میں ہے، پنجابی میں ہے. تو انگلش والوں نے تو چلو جرمن سے، لاطینی زبان سے یا فرانس سے، اسپینش سے اٹھا لیے الفاظ، اور انہوں نے اپنی ڈکشنری کو کسی نہ کسی طرح ریلیونٹ کر لیا، اپ ٹو ڈیٹ کر لیا. ہماری لینگویج جو اردو ہے، فارسی ہے، سنسکرت، ہندی ہے، اس کو ہم نہیں کریں. ہمارے پوئٹس اس چیز میں بالکل ناکام رہے، اور ان کی اس جگہ پر کوئی بھی پارٹیسپیشن نہیں ہے، کوئی اس میں ان کی پرفارمنس نہیں ہے، اور اس سے بہت افسوس ہوتا ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ڈکشنری کو اردو میں، فارسی میں، عربی میں بالکل لیٹسٹ کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ ایجادات جو الفاظ کی ہوتی ہے نا، جو ڈکشنری کی ایجاد ہوتی ہے، ٹرمز کی ایجاد ہوتی ہے، اس کے 3 ہی ماخذ ہیں. اس کو ہم پھر بتائیں گے، اس کے 3 ماخذ ہیں، وہ کیسے ہیں. اور ہمارے جو پوئٹس ہیں بر صغیر کے اس طرح ناکام ہوئے. انگلش کے جو انگریز پوئٹس جو ہیں، جو پوئٹری، کیونکہ پوئٹری جو ہوتی ہے یہ ریسرچ کی، یہ جو لٹریچر ہوتا ہے کسی بھی زبان کا، اس کی پیک لیول ہوتا ہے. جیسے ہم قرآن کو جب حل کرتے ہیں، اس کی جب معنی کو، اس کے اغراض کو، اس کی ڈکشنری کو حل کرتے ہیں، تو ہم جو زمانہ جاہلیت کی شاعری ہے وہاں جا کے حل کرتے ہیں. کیونکہ کسی بھی زبان کی جو عکاسی ہوتی نا، وہ پوئٹری میں اس کے تخیلات کو، اس کے زاویے کو، کلاسیکل، ماڈرن اور یہ رومانٹک، ٹیکنیکل، جتنے بھی انداز ہوتے ہیں نا، یہ پوئٹ جو ہوتا ہے حالات حاضرہ کی نبض پہ اس کا ہاتھ ہوتا ہے. اس نبض پہ ہاتھ رکھ کے وہ اپنے الفاظ سے دھڑ دھڑ دھڑ، جیسے دل نہیں ٹھک ٹھک کرتا، اس طرح اس کے الفاظ اپنے معاشرے کی، اپنی سوسائٹی کی نبض پر رکھ کر، وہ ان کی دل کی دھڑپن پر رکھ کے ٹھک ٹھک کر رہی ہوتی ہے اس کی پوئٹری. ہمارے شعراء کی نہیں کی. یہ کیوں نہیں کی، اس کی ہم اسباب بھی بتائیں گے، اور کیسے کریں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو عربی میں، اردو میں، فارسی میں، اور یہ جو ہمیں زبانیں آتی ہیں، اور اسی میں ہمارے لیکچر ہیں، اردو میں، عربی میں، فارسی میں اور انگلش میں. تو اسی کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپڈیٹ کر دیں گے انہی 4 زبانوں میں. باقی تو ہمیں زبانیں نہ آتی ہیں، نہ ہمیں اسی میں کر لیں تو بہت بڑی بات ہے. تو سب لوگ اس کو تفصیل سے دیکھیں، سمجھیں کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور اس پہ